بسم الله الرحمن الرحيم. بيان التحريف. وأما التحريف فإن قصته أن أولاد سيدنا إسماعيل عليه السلام كانوا على شريعة جدهم الكريم سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حتى جاء عصر عمرو بن لحي لعنه الله فوضع لهم الأصنام وشرع لهم عبادتها واخترع لهم تحرير البحائر والسبائب والحامي والاستقسام بالأزلام وأمثال هذه الطقوس. وقد كان هذا الحادث قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بقرابة 300 سنة، وكانوا يتمسكون في هذا الباب بآثار آبائهم ويرونها من الحجج القاطعة. ترجمہ تحریف کا بیان. اما تحریف، بہرحال تحریف تو اس کا واقعہ یہ ہے کہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کانوا علی شریعت جدہم الکریم، وہ اپنے دادا سیدنا ابراہیم علیہ السلام، اپنے شریف یا سخی دادا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر تھی. حتی جاء عصر عمرو بن لحی، یہاں تک کہ عمرو بن لحی کا زمانہ آیا، لعنہ اللہ، اللہ کی اس پر لعنت ہو. یہ جملہ معترضہ ہے. فوضع لهم الاسنام، تو عمرو بن لحی نے ان کے لیے یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے لیے بت نصب کیے. وشرع لهم عبادتها، اور بنو اسماعیل کے لیے ان کی عبادت کو مشروع کیا، جائز قرار دیا. واخترع لهم، اختراع باب افتعال سے آتا ہے ایجاد کرنا. واخترع لهم تحریر البحائر، اور اس نے بنو اسماعیل کے لیے ایجاد کیا بحائر، سوائب اور حامی کے آزاد چھوڑنے کو. والاستقسام بالازلام، اور تیروں کے ذریعے قسمت آزمائی کو. وامثال هذه الطقوس، اور اس جیسی رسموں کو. وقد كان هذا الحادث قبل بعثة النبی، اور یہ واقعہ پیش آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے. وكانوا يتمسكون في هذا الباب، اور بنو اسماعیل اس باب میں دلیل پکڑتے تھے اپنے آباء و اجداد کی روایات سے. وَيَرَوْنَهَا مِنَ الْحُجَجِ الْقَاطِعَةِ، اور وہ ان آثار کو دلائل قطعیہ سمجھتے تھے. یرونا دیکھتے تھے، یہاں پر یعقل کے معنی میں سمجھتے تھے. عبارت میں کچھ مشکل الفاظ آئے ہیں، ان کی پہلے تشریح دیکھ لیں. اختراع بتا دیا گیا ہے، باب افتعال سے ہے، اس کے معنی آتے ہیں ایجاد کرنا. ایک لفظ آیا ہے اس کے بعد میں بحائر، سوائب، حامی، استقسام بالازلام، طقوس. یہ جو الفاظ ہیں یہ قابل شرح ہیں. ان میں بحائر جو ہے یہ بحیرتن کی جمع ہے. بحیرہ جو ہے وہ اونٹنی یا بکری کہلاتی ہے جس کے کان اچھی طریقے سے چیر دیے جائیں. بیچ میں سے جس اونٹنی یا بکری کے کان چیر دیے گئے ہوں وہ بحیرہ کہلاتی ہے. یہ در حقیقت مشرکین مکہ کی ایک رسم تھی، مشرکین عرب کی ایک رسم تھی کہ ان کے یہاں جب کوئی اونٹنی یا بکری مسلسل 10 مادہ بچے جنتی تھی تو وہ 10واں جو بچہ ہوتا تھا اس کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، اور پھر نشانی کے طور پر اس کے کان کو چیر دیا کرتے تھے تاکہ سب لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ بتوں کے نام پر چھوڑی ہوئی ہے. پھر اس کو کوئی چھیڑتا نہیں تھا، اور اس کو جہاں جاتی آزادی ہوتی تھی. کسی کے کھیتی میں گھس گئی، اس کی کھیتی کو کھا لیا، تب بھی وہ اس کو کچھ نہیں کہتا تھا، چونکہ ان کے یہاں یہ بہت ہی باعزت معزز سمجھی جاتی تھی. تو بحیرہ ایسی اونٹنی یا بکری جس کے کان چیر دیے گئے ہوں. سوائب، یہ سائبتن کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں آزاد چھوڑی ہوئی اونٹنی یا بکری. یہ بھی ایک
رسم کا تذکرہ ہے مشرکین عرب کی، جو اونٹنی یا بکری مسلسل 10 مادہ بچے جنتی تھی تو خود اس اونٹنی کو بھی یا بکری کو بتوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے تھے، پھر اس پر سواری کرنا یہ بھی برا سمجھا جاتا تھا۔ اگر بکری ہے یا بھیڑ ہے تو اس کی اون وغیرہ نہیں کاٹی جاتی تھی بالکل، اس کا جو دودھ ہے اس کے استعمال کو بھی یہ لوگ حرام سمجھتے تھے۔ اس کا دودھ یا تو ان کے بچوں کے لیے استعمال ہوتا تھا یا کوئی مہمان وغیرہ آ گیا تو وہ مہمان پی لیا کرتا تھا، بس خود یہ گھر والے اس کا دودھ بھی استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو بحائر اور سوائب یہ تقریباً ایک سے ہیں، تھوڑا سا فرق ہے، یعنی بحائر جو ہے وہ 10واں بچہ ہوتا تھا جس سے پہلے 9 بچے مادہ اور 10واں بچہ بھی مادہ ہوتا تھا، تب اس کو آزاد چھوڑتے تھے کان چیر کر کے، اس یہ بحیرہ تھا۔ اور خود وہ اونٹنی جو مسلسل بچے دے رہی ہے 10، اس اونٹنی کو سائبہ یا بکری کو سائبہ کہتے تھے جو مسلسل 10 مادہ بچے دے۔ والحامی، یہ حامی جو ہے اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور یہ حما یحمی حمایتاً سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں روکنا اور پرہیز کرنا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھی اسی سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر کوئی اونٹ یا بکرا اس طرح ہوتا تھا کہ اس نے کسی اونٹنی سے یا بکری سے جفتی کی اور اس سے مسلسل 10 بچے مادہ پیدا ہوئے، اس اونٹ کے جفتی کرنے کے نتیجے میں یا بکرے کے جفتی کرنے کے نتیجے میں مسلسل 10 بچے مادہ اگر پیدا ہوتے تھے تو یہ اس اونٹ کو یا بکرے کو آزاد چھوڑ دیا کرتے تھے، اور اس کے ساتھ بھی وہی تعظیم کا معاملہ ان کا ہوتا تھا کہ اس پر سواری نہیں کرنی، اس پر کوئی بوجھ نہیں لادنا، اس کی اون وغیرہ کو نہیں کاٹنا۔ کسی کے جنگل میں گھس گیا، وہ کسی کے کھیتوں میں گھس گیا تو اس کو کوئی روکے گا نہیں۔ گویا کہ ہمارے علاقوں میں جیسے سانڈ کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے کہ بتوں کے نام پر ہندو حضرات چھوڑتے ہیں اور پھر اس کی تعظیم کرتے ہیں کہ اس کو کسی چیز سے روکتے نہیں، یہی معاملہ اہل عرب اس اونٹ کے ساتھ بھی کرتے تھے، تو اس کو کہتے تھے حامی۔ الاستقسام بالازلام، استقسم یستقسم استقساما، باب استفعال سے ہے، اس کے معنی اصل آتے ہیں تقسیم کو طلب کرنا، قسمت آزمائی کرنا۔ اور ازلام جو ہے یہ ظلم ان کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں ایسا تیر جس کے پر نہ لگے ہوئے ہوں۔ یہ بھی مشرکین عرب کی ایک رسم ہے جس کا یہ تذکرہ کیا گیا۔ مشرکین عرب کے یہاں ایک رسم یہ تھی کہ جب کوئی اہم معاملہ درپیش ہوتا تھا، جیسے ان کو کہیں سفر پر جانا ہے تو وہ یہ دیکھتے تھے کہ سفر پر جانا مناسب ہے یا نہیں ہے، یا جنگ کا کوئی معاملہ ہے، تجارت کا کوئی معاملہ ہے، یا اور کوئی بھی معاملہ ان کے یہاں پیش آتا تھا تو وہ تیروں کے ذریعے اپنی قسمت آزمائی کرتے تھے، جس کا طریقہ یہ تھا کہ خانہ کعبہ کا جو دربان تھا اس کے پاس میں ایک تھیلے میں تیر بھرے ہوئے ہوتے تھے اور ان تیروں پر مختلف عبارتیں ہوتی تھیں۔ کسی پر لکھا ہوا ہے امرنی ربی، میرے رب نے مجھے اس کام کا حکم دیا ہے، کسی پر لکھا ہوا ہے نہانی ربی، میرے رب نے اس کام سے مجھے منع کر دیا ہے۔ کچھ تیر خالی ہوتے تھے، کچھ اور چیزیں بھی لکھی ہوئی رہی ہوں گی۔ تو جب کوئی کسی کو اہم کام درپیش ہوتا تھا وہ اس تھیلے کو دربان سے لیتا اور اس کو اچھی طریقے سے ہلاتا، یعنی تیر کو آپس میں ملا دیا کرتا تھا، پھر وہ ایک تیر نکالتا تھا۔ اب اگر وہ جو تیر اس نے نکالا ہے اس پر لکھا ہوا آ گیا امرنی ربی تو اس کام کو یہ کر دیا کرتا تھا، اور اگر نہانی ربی نکلا تو اس کام سے پھر یہ باز رہتے تھے، اس کو کرتے نہیں تھے۔ کچھ نہیں نکلا تو پھر دوبارہ اس کو گھماتے تھے۔ گویا کہ ہمارے یہاں جو ایک طریقہ ہے
کہ اگر کسی کام کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے تو ہم اللہ سے 2 رکعت پڑھ کر کے مشورہ کرتے ہیں، صلاۃ الحاجت پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرتے ہیں، مخصوص دعا پڑھتے ہیں، اور پھر اللہ کے ذریعے سے ہمارے لیے یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے یہ کام آسان ہے یا ہمارے لیے یہ کام مشکل ہے، مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے۔ ایسے ہی اہل عرب کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ وہ تیروں کے ذریعے یہ اندازہ لگایا کرتے تھے کہ یہ کام ہمارے لیے مناسب ہے یا ہمارے لیے یہ کام مناسب نہیں ہے۔ تو اس کو کہتے تھے استقسام بالازلام، تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا، اپنی قسمت آزمائی کرنا۔ ایک لفظ آیا اس کے بعد میں طقوس، یہ طریقے کے معنی میں ہوتا ہے۔ تقسن کی یہ جمع ہے طقوس، اس کے معنی ہے طریقہ۔ عام طور پر مذہبی طریقے کے لیے طقوس کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ تمسکون باب تفاعل سے آتا ہے، دلیل پکڑنا۔ آثار اثر کی جمع ہے، اس کے معنی آتے ہیں نشان قدم۔ ایک لفظ آیا ہے قرابت، قرابت کے معنی آتے ہیں قریب قریب۔ بہرحال اس عبارت میں شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اہل عرب کی جو ایک گمراہی تھی تحریف، اس کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی گمراہی شرک تھی، دوسری گمراہی تشبیہ تھی، اور تیسری گمراہی تحریف تھی۔ لیکن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر تحریف کا واقعہ تو نقل کر دیا کہ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی، کیسے ہوئی، لیکن اس کی تعریف ذکر نہیں کی ہے۔ تو مناسب ہے کہ پہلے اس کی تعریف ذکر کر دی جائے۔ تحریف یہ باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کے معنی آتے ہیں بدل دینا اور ترمیم کر دینا۔ اور شریعت میں تحریف کہتے ہیں دین میں من گھڑت باتیں داخل کر دی جائیں اور من گھڑت باتیں داخل کر کے اس کو بدل دیا جائے، تو یہ تحریف کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد میں وَأَمَّا التَّحْرِيفُ فَإِنَّ قِصَّتَهُ سے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تحریف کی تفصیل بیان کی ہے کہ تحریف جو ہے مشرکین عرب میں اس طریقے سے جاری ہوئی کہ ابتداءً جو ہے حضرت اسماعیل کی اولاد بنو اسماعیل جو تھے وہ اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پر گامزن تھے اور مضبوطی سے اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ملت ابراہیمی کے جو احکامات تھے، جو عبادتیں تھیں، ان سب پر پابندی کے ساتھ وہ کاربند تھے۔ لیکن نبی علیہ السلام کی بعثت سے تقریباً 300 سال پہلے یہ عجیب انقلاب ان کے درمیان میں آیا کہ جب وہ لوگ سفر میں جاتے تھے تو بیت اللہ چونکہ ہر ایک کے نزدیک پہلے سے معزز اور محترم رہا ہے، اور حرم جو ہے ہر ایک کے نزدیک وہ محترم تھا۔ کوئی اعمال کا اچھا ہو، اعمال کا برا ہو، کسی بھی اعتبار سے وہ بندہ ہو، لیکن حرم کو بہرحال وہ ایک برکت کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ تو اب یہ جب کہیں پر سفر میں جاتے تھے تو وہاں سے حرم مبارک سے کوئی پتھر اٹھا لیا اور برکت کے لیے اس کو اپنے ساتھ رکھ لیا کرتے تھے۔ پھر چونکہ یہ جو ہوتا تھا برکت والا پتھر ہوتا تھا، تو جیسے خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، یہ لوگ اس پتھر کی عظمت کی بنا پر، تعظیم کی بنا پر اس کا بھی طواف کر لیا کرتے تھے۔ اسی درمیان ایک واقعہ پیش آیا۔ عمر بن لحی جو تھا، یہ خانہ کعبہ کا دربان ہوا کرتا تھا اس وقت، اور یہ ملک شام کے مختلف شہروں میں، مختلف علاقوں میں اس کا آنا جانا رہتا تھا۔ علماء نے لکھا ہے کہ معاب نامی ایک بستی تھی، اتفاق کی بات یہ وہاں پر پہنچا، یہ اردن کے قریب کہیں پر واقع ہے۔ اس نے وہاں پر دیکھا کہ وہاں پر جو ہے کچھ لوگ آباد ہیں اور وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں۔ قوم عمالقہ بھی کچھ لوگوں نے ذکر کیا کہ قوم عمالقہ کے وہ حضرات تھے، وہ بتوں کی عبادت کرتے ہیں۔ عمر بن لحی کو جب اس نے یہ دیکھا کہ لوگ پتھروں کی مورتیاں بنا رکھی ہیں، باضابطہ تصویر شکلیں ان کی بنا رکھی ہیں، تو اس کو بڑی اچھی لگی یہ چیز،
چونکہ ذہنوں کے اندر ایک چیز ان کے رس بس گئی تھی کہ جب وہ جاتے تھے تو حرم کا پتھر لے جاتے تھے، تو پتھروں کی جو تعظیم تھی وہ ان کے ذہنوں میں گویا کہ پہلے سے بیٹھ گئی تھی۔ اب اس نے باضابطہ پتھروں کی یہ مورتیاں دیکھی تو اس کو بڑی اچھی معلوم ہوئی۔ اس نے وہاں کے پجاریوں سے پوچھا بھئی یہ کیا چیز ہے جن کی تم پوجا کر رہے ہو؟ اب ظاہر بات ہے ہر آدمی اپنے اعتقاد کے مطابق جواب دیتا ہے۔ اس نے کہا جی یہ تو ہمارے معبود ہیں اور ہم ان سے مرادیں مانگتے ہیں، بارش ہم ان سے طلب کرتے ہیں، کوئی مصیبت آتی ہے تو اپنی مصیبت کو ان سے دور کراتے ہیں، کوئی اور مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو انہی کے سامنے ہم جھکتے ہیں، ان کی عبادت کرتے ہیں اور ہر چیز ہم ان سے مانگ لیتے ہیں۔ اور پھر اس پجاری نے اس کو بھی، عمر بن لحی کو بھی دعوت دی کہ آپ بھی اس کی عبادت شروع کریں۔ اس کو بہرحال پہلے سے وہ اچھی لگ رہی تھی، اس نے اس سے وہ خریدی اور کہنے لگا کہ مجھے اپنے علاقے میں اس کو لے کر کے جانا ہے، تو وہاں سے یہ خرید کر کے ایک پتھر کی مورتی لے کر کے آیا اور اس نے وہ مورتی خانہ کعبہ میں نصب کر دی اور پھر لوگوں کو بتانے لگا کہ فلاں علاقے میں لوگ اس کو خدا مانتے ہیں اور یہ بارش بھی برسا سکتی ہے، یہ روزی بھی دے سکتی ہے، یہ ہماری مصیبتیں بھی دور کر سکتی ہے۔ اس کا نام جو مورتی تھی، جو بت تھا، یہ حبل اس کا نام تھا اصل۔ تو سب سے پہلے عمر بن لحی نے یہ حبل نامی بت جو تھا خانہ کعبہ میں لا کر کے نصب کیا، مکہ المکرمہ میں نصب کیا۔ عرب والوں کو جب اس نے دعوت دی اس کی عبادت کی تو چونکہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ عرب والوں کے ذہنوں میں پتھر کی جو محبت تھی، اس کی جو عظمت تھی وہ پہلے سے بیٹھی ہوئی تھی، چونکہ حرم کے پتھر وہ لے کر کے جاتے تھے۔ جب انہوں نے اس پتھر کو دیکھا خوبصورت بنا ہوا ہے تو انہوں نے بھی اس کو اچھا سمجھا اور عمر بن لحی کی جو دعوت کفر تھی وہ انہوں نے بہت جلدی قبول کر لی اور مکہ المکرمہ والوں نے اس کی عبادت شروع کر دی۔ چونکہ دیگر جو علاقائی لوگ تھے وہ مکہ المکرمہ کو اپنا ہر اعتبار سے حرم مانتے تھے اور ہر اعتبار سے ان کے نقش قدم پر وہ لوگ چلا کرتے تھے، تو جب مکہ المکرمہ والوں نے عبادت شروع کر دی اس کی، تو اس کی پیروی میں پھر علاقے میں یہ جو وبا تھی پھیلتی گئی اور اس طریقے سے دھیرے دھیرے تمام عرب جو ہے وہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ پھر جب اس نے دیکھا کہ بت پرستی شروع ہو گئی ہے تو اب اس نے پھر نئی نئی ایجادیں کی۔ پھر بتوں کے نام پر جانور چھوڑنا ہے، کبھی ان کا بچہ بتوں کے نام پر چھوڑنا ہے، کبھی تیروں کے ذریعے سے فال نکالنا ہے۔ اس طریقے سے دھیرے 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 ملت ابراہیمی کے جو احکامات تھے، ملت ابراہیمی کی جو عبادات کا طریقہ کار تھا وہ سارا کا سارا اس نے بدل ڈالا اور سب کو بت پرستی کی طرف اس نے مائل کر دیا۔ پھر اس کے بعد میں جو لوگ آتے گئے وہ اپنے آباء و اجداد کے نقش قدم پر وہ بھی بتوں کی عبادت کرنے لگے۔ اب ان سے کوئی اگر پوچھتا تھا کہ بھئی بتوں کی عبادت ثابت کہاں سے ہے تو ان کا سیدھا سا جواب ہوتا تھا جی اِنَّا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَانَا، کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں اسی کو کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو اس کو وہ بہت بڑی دلیل سمجھتے تھے اور دھیرے دھیرے پھر یہ وجہ بن گئی ان کی بت پرستی کی، ان کی بتوں کے نام پر جانوروں کو چھوڑنے کی، استقسام بالازلام کی۔ الغرض انہوں نے دھیرے دھیرے اس طریقے سے شریعت اسلامیہ کو، ملت ابراہیمی کو بدل ڈالا اور اپنی من گھڑت باتیں اس کے اندر